اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سورہ القاریہ جو ہے مکمل کر لی ہے، اور آج انشاءاللہ سورہ القاریہ کے اوپر ہم احتسابی نکات جو کہ بہت اہم ہوتے ہیں، اور اصل میں ہونا یہی چاہیے کہ ہم قرآن کو جب پڑھیں سمجھیں تو ذرا اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم اس سے کیا حاصل کر رہے ہیں اور ہم اس سے کیا سبق لے رہے ہیں، اور ہمارا جو معاشرہ ہے وہ کدھر جا رہا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ القاریہ کے اوپر احتسابی نکات ہیں۔ قرآن کے 3 بنیادی مضمون ہیں: توحید، رسالت اور آخرت، اور اس سورہ مبارکہ میں مکمل طور پر آخرت کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کس طرح آخرت قائم ہوگی اور پھر وہاں پہ کیا جو ہیں وہ معاملات ہوں گے۔ آخرت، ہم اپنی نمازوں کی ہر رکعت میں یوم الدین اور تشہد میں یوم الحساب کا ذکر کرتے ہیں۔ یوم الدین دنیاوی زندگی میں کیے گئے اعمال کے بدلے دیے جانے کا ذکر ہے۔ ہم نے سورہ الفاتحہ میں بھی پڑھا تھا کہ یوم الدین جو ہے بدلے کا دن، وہ دن ہوگا جس دن لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یوم الحساب، دنیاوی زندگی میں کیے گئے اعمال کے وزن کیے جائیں گے، اور وزن کرنے کے بعد پھر ان کے مطابق نتائج جو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ اور دیکھیے، قرآن میں قیامت کا ذکر جو ہے وہ مختلف انداز میں آیا ہے، اور یہ عربی زبان اور قرآن کی زبان کا اسلوب ہے کہ بڑی جو ہے وہ ایک رچ زبان ہے۔ یہ اس میں ایک ایک لفظ کے مختلف انداز میں جو ہے وہ اس کے نام ہے اور اس کے جو ہے مطلب بھی لیے جاتے ہیں۔ بنیادی تو مطلب ایک رہتا ہے لیکن مختلف انداز ہیں۔ قیامت کے دن، القیامہ یعنی قیامہ جو ہے وہ بھی یوز کیا گیا۔ الساعہ، ساعہ یعنی وہ گھڑی۔ یوم الدین، بدلے کا دن۔ یوم الخروج، قبروں سے نکلنے کا دن۔ یوم الحساب، حساب کا دن۔ یوم الفصل، کھول دینا یعنی اعمال کو کھول دینے کا دن اور ان کے معاملات کو کھول دینے کا یوم الفصل۔ اور اس کے علاوہ کچھ صفاتی نام ہیں: غاشیہ، الواقعہ، الحاقہ، صاخہ، آزفہ، قاریہ اور طامۃ الکبریٰ۔ یہ بھی قرآن میں قیامت کے دن کے نام آئے ہیں۔ اب دیکھیے، اس سورہ مبارکہ میں پہلا مرلہ جب قیامت قائم ہوگی اس کا ذکر ہے۔ القاریہ، ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ اس دن کی ہولناکی کا کیسا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ ایک بڑی مصیبت اور بڑی آفت کا دن ہے یہ۔ اور یہاں ان 5 آیات میں وہ نقشہ قیامت کا کھینچا گیا ہے کہ قیامت کے پہلے جو مراحل ہیں جو ان کا ذکر ہے یہاں پہ، جب دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور لوگ گھبراہٹ سے بھاگ رہے ہوں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ جس میں عدالت قائم ہوگی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ وہ کون سے پلڑے ہیں جن کے بھاری اور ہلکے ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن دوسرے مرحلے میں اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے، اور یہ یہاں پہ ایک بڑی عجیب اور لطیف سا نقطہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعمال کے بھاری ہونے میں جو ہے وہ صرف نیک اعمال کا ذکر کیا ہے۔
پلڑے بھاری ہو جائیں گے یا پلڑے ہلکے ہو جائیں گے، صرف نیک اعمال اور صالح اعمال کا ذکر ہے، یعنی فوکس کیا گیا ہے نیک اعمال کے اوپر، اور وہ اعمال جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے، یعنی صالح اعمال۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ زندگی جو دی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ الملک کی آیت نمبر 2 ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے، تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ احسن عمل اور صالح عمل میں کیا فرق ہے، یہ بہت ضروری ہے جاننا، کیونکہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے اعمال جو صالح اعمال کے نام سے مشہور ہیں اور وہ اچھے اعمال کے نام سے مشہور ہیں، لیکن وہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ آج ہم یہی دیکھیں گے کہ وہ صالح اعمال کون سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ وہ صالح اعمال ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لا نضیع اجر من احسن عملا۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 30 ہے، رہے وہ لوگ جو مان لیں، یعنی ایمان لائیں، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئیں، وعملوا الصالحات، اور وہ نیک عمل کریں، تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اب دیکھیں وہ صالح اعمال کون سے ہیں۔ صالح عمل کرنے والے صالحین آخرت میں انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے پلڑے بھاری ہوئے۔ اور اس کے لیے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ جس نے اطاعت کی اللہ اور رسول کی، وہی لوگ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ساتھ دے گا جن پہ اللہ نے انعام کیا۔ من النبیین، وہ نبیوں میں سے ہوں گے، صدیقین، صدیق لوگوں میں سے ہوں گے، شہداء اور صالحین۔ وحسن اولئک رفیقا، یہ کتنے ہی اچھے رفیق لوگ ہیں، کتنی اچھی میسر ہوگی ان کی کمپنی، اور کتنے اچھے لوگ ہوں گے۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے اب اس آیت پہ غور کریں، جب بندہ ایمان لاتا ہے تو بندہ مومن بن جاتا ہے۔ مومن کے بعد جب وہ صالح اعمال کرتا ہے تو صالحین بنتا ہے، اور صالحین کے بعد جب انسان اپنی زندگی کو لوگوں کے سامنے مثال کے طور پہ پیش کرتا ہے، شہادت علی الناس جب اس مقام پر فائز ہوتا ہے، لوگوں کو اصلاح کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور بحیثیت فرد یا بحیثیت معاشرہ جب یہ سارے اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ مقام ہے شہادت علی الناس، اور یہی ہمارا جو ہے وہ مقصد زندگی تھا بحیثیت مسلمان، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ انفرادی طور پر یہ کام چل رہا ہے۔ اب جو انفرادی طور پر اس فرض پہ، اس مقام پہ فائز ہو جائے گا، وہ شہید کہلائے گا، اور پھر اپنے اس شہادت کے منصب پر قائم رہتے ہوئے اپنے دعووں کو جب سچا ثابت کر دے گا تو صدیقین کے مقام تک پہنچ جائے گا۔ لیکن انبیاء کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ چنے لوگ ہوتے ہیں۔ تو صالحین تک پہنچنے کے لیے کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا۔ اور یہی ہم روزانہ اپنی نمازوں میں اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کا ساتھ دے، سورہ الفاتحہ میں ہدایت دے جن کے اوپر تو نے انعام کیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اطاعت رسول اور اطاعت اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہی صالح اعمال ہیں، یہ کریں گے تو صالحین بنیں گے، ورنہ اس سے ہٹ کے کوئی بھی عمل ہوگا وہ صالح عمل نہیں ہوگا۔ یہ ہے صالحین۔ سورہ النساء کی آیت مبارکہ ہے، یہ آیت نمبر 69 تھی یہ۔ اور پھر یہ لوگ جب اس مقام تک پہنچ جائیں گے، صالحین بن جائیں گے، اور پھر آگے بڑھاتے ہیں تو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر ان کے لیے جو ہے من پسند زندگی ہوگی یوم القیامہ کے بعد، ابدی زندگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، یہ دیکھیں جو لوگ جن کے پلڑے ہلکے ہو گئے، یعنی یہ فوکس کیا ہوا ہے نیک اعمال کے اوپر، اگر ہلکے ہو گئے تو کیا ہوگا؟ وہ امہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھے یہ سورہ الکہف کی مبارکہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری صحیح اور کوششیں اور جد و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ یعنی جنہوں نے صالح اعمال کی کوشش ہی نہ کی، جنہوں نے اس ہدایت کو نہ سمجھا، نہ مانا، نہ اس پہ عمل کیا، اور اپنے طور پر صالح اعمال بنا کے، اچھے اعمال بنا کے جن کو معاشرے میں جو اچھا جو ہے وہ کہا جاتا ہے آج کل، لیکن اصل میں قرآن و سنت سے وہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، تو فرمایا کہ ان لوگوں کے ہم اللہ فرما رہے ہیں کہ وزن ہی قائم نہیں کریں گے، ان کے اعمال دنیا میں ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق نہیں ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کتنی نامرادی ہے، کتنی جو ہے وہ ناکامی ہے۔ اور یہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 103 سے 105 3 آیات ہیں۔ اور پھر آگے دیکھیں فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو جب یہاں تک پہنچ جائیں گے تو پھر ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ یوم آخرت میں ہمارے پلڑے بھاری ہو جائیں، ایک ہی کام ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں جو فرما دیا الا من تابا، یعنی اس سے پہلے جو ہیں وہ مشرکین، کافرین اور نافرمان لوگوں کی بات ہو رہی تھی، اور اس کے بعد فرمایا کہ سوائے ان لوگوں کے الا من تابا وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ یہ کہ کوئی گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں میں بدل دے گا اور بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ ہمارے پاس بس ایک ہی راستہ ہے کہ اگر تو ہم اللہ کے دین کو فالو کر رہے ہیں صحیح طریقے سے، اللہ کے نبی کی اتباع کر رہے ہیں، اللہ کے قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے اس پہ عمل کر رہے ہیں تو الحمدللہ۔ اور اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے اپنے پچھلی زندگی پہ توبہ کرنی ہے، اور پھر ایمان کی تجدید، من تابا و آمنا، توبہ کرنے کے بعد ایمان کی تجدید کریں کہ اللہ ہم نے جو زندگی پہلے گزاری ہے وہ ہماری جو ہے وہ دین سے ہٹی ہوئی تھی، اب ہم توبہ کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو دوبارہ سے تازہ کر کے پھر وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، پھر وہ صالح اعمال کرنا شروع کر دیں، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ دنیا کی کوئی عدالت ایسی نہیں ہے کہ چور کو رنگے ہاتھوں پکڑ لے اور سامان مسروقہ بھی اس کے پاس سے ثابت ہو جائے، ساری شواہد جو ہیں وہ اس کے خلاف ثابت ہو جائیں، اور جج کے پاس جا کے وہ کہے کہ جب سب میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں چوری نہیں کروں گا، تو کیا دنیا کا کوئی جج یہ اسے کہے گا کہ تمہاری توبہ قبول ہے، یہ جو سامان تم نے چوری کیا یہ بھی تمہارا ہو گیا اور جاؤ تمہیں آزاد کر دیا جاتا ہے؟ یہ ایک عدالت اللہ کی عدالت ہے، اور اللہ کے ہاں جس نے سچے دل سے توبہ کی، گناہوں کو اللہ نے فرمایا اس کو مٹائیں گے نہیں بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ لیکن ایک اس میں شرط لگا دی، وَعَمِلَ عَمِلًا صَالِحًا، یعنی صالح اعمال کرنا شروع کر دے توبہ اور ایمان کے بعد۔ اور صالح اعمال ہم نے آج دیکھ لیے کون ہیں، وَمَن يُطِیعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی صالح اعمال کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو دعویٰ کرتے ہیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، ہمیں اس پہ قائم رکھے، ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دین کو لے کر ہم اٹھیں
اور اس کو سرفراز کرنے کے لیے دنیا میں اپنا جو ہے وہ کردار ادا کریں، اپنے معاشرے میں جو آپ کے پاس صلاحیت اللہ نے دی ہے اس کو لگائیں اور اس کام میں آگے بڑھیں۔ اس ویڈیو کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ جو لوگ اس کے منتظر ہیں ان تک پہنچیں، اور پھر وہ بھی اگر اس کو سن کر اس کام کے لیے کھڑے ہو جائیں اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے اور پھر سکھانے کے لیے، تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے آخرت کا توشہ ہوگا اور ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ جزاکم اللہ خیرا۔